ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہم پچھلے زمانہ میں دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، تو ایک ایسا موقع تھا کہ جب خدا دنیا سے، اس کے کاموں سے تنگ آ چکا تھا، اور حالات دنیا کیسے تھے کہ خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب خدا اس دنیا کے ساتھ نہیں رہے گا اور طوفان کے ساتھ دنیا کو برباد کیا جائے گا، مگر ایک ایسا شخص خدا کی نظر میں تھا جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ ہیلیلویا۔ سو آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے پیدائش کی کتاب میں سے، اس کا 6واں باب ہے اور 5ویں آیت سے ہم خدا کے حضور میں پڑھیں گے۔ 6واں باب اس کی 5ویں آیت سے، پیدائش کی کتاب میں سے یوں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جانداروں اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سن جانے کے باعث میں برکت ملے، سب کہیں آمین۔ بلند آواز سے کہیں گے آمین۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، کیا ہم ایسا کام کریں کہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں؟ اگر ہم کلیسیا میں ہیں، اگر ہم خدا کی جماعت کا حصہ ہیں، اور اگر ہم خدا کے ساتھ خدا کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ لازم ہے کہ ہم ایسے معیار پر پورے اتریں جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہو۔ اور جب ہم اس حوالے کو پڑھ رہے تھے، ہم نے غور کیا، ہم نے دیکھا اس میں لوگوں سے، لوگوں کے کردار سے، لوگوں کے کام سے خدا ناخوش ہے۔ اور آج دنیا پر اگر آپ نظر کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا، آپ اس بات کو جانیں گے کہ دنیا میں یہ جو آخری وقت ہے، اس کی بابت خداوند کے کلام میں پہلے سے لکھ دیا گیا، جیسے نوح کے دنوں میں ہوا آخری دنوں میں ویسا ہی ہوگا۔ اور آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جسے آخری دور کہا جاتا ہے، اور یہاں تک خدا کے خادم، خدا کے ممسوح کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری دور کا بھی آخر ہے۔ ہیلیلویا۔ اب کلیسیا کی ذمہ داری، خدا کے لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب کلیسیا کے پاس پہلے سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے، اور کلیسیا جو خدا کے لوگ ہیں، جو چرچ کے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر ایسا کریں کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول رہے۔ ہیلیلویا۔ اگر ہم خدا کی مرضی پر نہ چل سکے تو یہ ہوگا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو خدا کی نظر میں مقبول نہ ہوئے۔ آپ اس بات کا بخوبی جانتے ہیں کتنے لوگ تھے جو اس دور میں بچ گئے تھے؟ کل 8 یہ لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ ایک خاندان۔ کتنے لوگ تھے؟ 8 لوگ تھے، اور ایک خاندان تھا، اور باقی جو لوگ تھے شاید وہ ہزاروں ہوں، وہ لاکھوں ہوں، اور جتنے بھی وہ لوگ تھے ان کا کردار، ان کی زندگی جو تھی وہ خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں تھی۔ 5 ایسی باتیں ہیں جو اس وقت لوگوں میں پائی جاتی تھی جو خدا کو ناخوش تھی۔ پہلی بات ہے کہ ان لوگوں میں بدی بڑھ گئی، گناہ، بدی، اور جب بھی بدی بڑھ جاتی ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے، تو خدا پہلے سے لے کر آج تک، خدا جو کہ یکساں خدا ہے، آج بھی خدا بدی سے ناخوش ہے۔ خدا کبھی بدی سے خوش نہیں ہو سکتا۔
اور نہ ہی آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ چیزوں کو مکس کر دیتا ہے. خدا گناہ بدی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کلیسیا کو الگ کرتا ہے, علیحدہ کرتا ہے, اور کلیسیا کے لیے خدا کے منصوبے, خدا کے ارادے جو ہیں وہ دنیا سے فرق ہیں. آمین. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا دنیا دن بدن اپنی مرضی میں چلتے ہوئے, اپنی منشا میں چلتے ہوئے مزید وہ بدی کی طرف جا رہی ہے. اور اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ اب وہ دور ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 666 کے یا مخالف مسیح کے دور میں داخل ہونے کو ہیں. اور یہ ایسا دور ہے کہ جس میں آپ کو صحیح اور درست میں فیصلہ کرنے میں مشکلات آئیں گی. میں نے ایک سٹڈی کی, میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, کچھ ایسی تعلیمات ہیں, اس کی کو کم کر دیا, کچھ ایسی تعلیم ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک کی طرح ہے, یہ بھی درست ہی ہے, مگر یقین جانیں آپ کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے, کلیسیا کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں جو ٹھیک جیسی تعلیم ہے اس کی بھی پیروی نہیں کرنی, جو درست جیسی تعلیم ہے اس کی پیروی بھی نہیں کرنی, اور جو بائبل کے ہو خدا کے کلام کے نقش قدم پر چرچ چلتا ہے, جو خدا کا خادم چلتا ہے, ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس وقت بدی بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ بدی تب بڑھتی ہے جب لوگ اپنی مرضی سے چلتے ہیں. اور لکھا ہے یہاں پر کہ لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ دیا, لوگ اپنے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے, خدا کے طریقے سے نہیں, خدا کی مرضی سے نہیں, خدا کی رضا سے نہیں, بلکہ وہ اپنے طریقے سے راست بازی بنانا چاہتے تھے, خدا کی نظر میں مقبولیت چاہتے تھے. انسان ہمیشہ فیل ہوتا ہے جب وہ اپنی مرضی سے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے. اور چرچ آپ کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے, آپ اگر خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی مرضی میں رہنا ہوگا. آپ خدا کی مرضی میں رہیں گے, اس سانچے میں رہیں گے, اس چیز میں رہیں گے, کلام کے اس دھارے میں رہیں گے, تب ہی وہ وقت آئے گا کہ خدا پر نظر کرے گا اور کہے گا یہ میری بیٹی, یہ میرا بیٹا میری نظر میں مقبول ہوا. ہاللیلویا. یہ مقبولیت آپ کو لینی پڑے گی, اور اس کے لیے یاد رکھیے گا اگر ہم نے اپنی مرضی سے اپنے طریقوں سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی تو ہم ناکام ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ اب کچھ ایسا دور آنے والا ہے, آپ کو آنے والے وقت میں اس کا احساس ہوگا, کچھ ایسا آپ کو دور ملے گا کہ جس کے اندر آپ کو کہا جائے گا کہ یہ تعلیم اور یہ تعلیم کچھ ملتی جلتی ہیں, یہ باتیں اور یہ باتیں کچھ مشترکہ ہیں, ان میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, اس لیے اس تعلیم کو اور اس تعلیم کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. کیا پھر باتیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ان چیزوں کو وہ کوئی تعلیم بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ایک تعلیم ہے, اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں. بائبل کو, خدا کے کلام کو اور شاید کسی اور چیز کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور کہیں گے دیکھیں ان میں کچھ چیزیں ملتی ہیں, اس لیے ہمیں ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. چرچ, خدا کے لوگوں, ہمیں محتاط رہنا ہے, ہمیں محتاط رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم خدا کے حضور میں اپنی زندگی کے 10 سال گزاریں, 20 سال گزاریں, 30 سال گزاریں, اور پھر ہم لوگوں کی گمراہی میں پھنس جائیں, لوگوں کی باتوں میں آ جائیں اور ہم کہیں ہاں ان میں بھی اچھی چیزیں پائی جا رہی ہیں. صرف اچھی چیزوں سے ہم خدا کو مقبول نہیں ہو سکتے, صرف اچھی باتوں سے, اچھے خیالوں سے نہیں, بلکہ کلام کہتا ہے جب تک ہم خدا کی مرضی میں نہیں رہتے. آمین. اور نوح ایک ایسا شخص تھا جو خدا کی نظر میں درست تھا, مقبول تھا. 3 باتیں ہیں جو نوح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جو آج کلیسیا میں ہونا لازم ہے. 3 باتیں ایسی نوٹ کیجئے, مجھے یہ مختصر پیغام سنانا ہے. پہلی بات, جب نوح کی بات کی جاتی ہے تو کہا گیا کہ نوح اپنے زمانے کے لوگوں کے اندر
ایک راست باز شخص تھا، مرد راست باز، ایسا شخص جو راستی پر چلتا تھا، جو سچائی پر چلتا تھا، جو کلام کی پیروی میں چلتا تھا۔ اور شاید آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج بھی یہی حالات ہیں کہ آپ کو خدا کی راہ پر چلنے کے لیے دشواریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ آپ کے سامنے میڈیا ہے، آپ کے سامنے لوگ ہیں، آپ کے سامنے زمانہ ہے، آپ کے سامنے حالات ہیں، آپ کے سامنے بہت کچھ ہے، اور وہ ٹھیک راہ جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے اس پر چلنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ آسان نہیں ہے۔ جب تمام لوگ اپنی مرضی کرتے تھے، نوح ایسا شخص تھا جس کی آرزو، خواہش یہ تھی کہ وہ خدا کی آواز سنے اور خدا کی مرضی پر چلے۔ سو چرچ، کلیسیا، ایماندار وہ خدا کی نظر میں مقبول بن سکتے ہیں جو خدا کی مرضی سے اس کے راستے پر چلتے ہوں، جو راستے کے راہ پر چلتے ہوں۔ اور نوح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مرد راست باز تھا، مرد راست باز۔ مجھے پرسوں میں کلام سنا رہا تھا، شاید کل کی بات ہے، اور میں نے ایک مثال ہی میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی شخص نے پوچھا کہ راست بازی کیا ہے، یہ راست بازی ہے کیا، اور کیسے ہم راست بازی پر چل سکتے ہیں؟ اور ایک وزیر نے جب بادشاہ سے یہ سوال کیا تو بادشاہ نے کہا ہاں میں تجھے اس کا جواب دوں گا۔ اس نے وزیر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس نے ایک شخص کو بلایا۔ اس نے کہا کہ کل کے لیے پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ کل کا دن سب کو چھٹی ہے اور کل تمام لوگ اپنی مرضی سے دن گزار سکتے ہیں۔ جب یہ اعلان کر دیا گیا، چھٹی کا اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا دن گزار سکتے ہیں، تو آپ اس بات کو سوچیں، خیال کریں کہ لوگ اپنی مرضی سے دن کو کیسے گزارتے ہیں۔ اور بادشاہ نے اعلان کیا، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی طرح اپنی مرضی کر سکتا ہے، اور پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا۔ اگلا دن جب وہ چھٹی کا دن تھا، لوگ ناچ رہے تھے، اپنی مرضی کر رہے تھے، گلیوں میں تھے، بازاروں میں تھے اور محلوں میں پھر رہے تھے، لوگ اپنے اپنے طریقے سے وہ دن گزار رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، اس نے کہا تو نے پوچھا تھا راست بازی کیا ہے، تو تیرے لیے آج کا یہ حکم ہے، یہ پانی کی ایک بالٹی ہے، اس کو اپنے سر پر رکھ لے، اس کو بھر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لے، اور اس کا جو پانی ہے لبالب اس نے بھر دیا، اور کہا کہ تجھے ان تمام گلیوں بازاروں سے شہر کا چکر لگا کے واپس آنا ہے۔ اگر اس کا پانی گرا، اس نے اس کے ساتھ 2 ایسے لوگوں کو رکھ دیا جن کے پاس تلواریں تھیں، 2 سپاہی تھے۔ اس نے کہا اگر اس بالٹی میں سے پانی گر جائے تو اس کی گردن اڑا دی ہے۔ وہ وزیر جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اس کا دھیان جو ہے اب وہ صرف اس بالٹی کے اوپر ہے، اس پانی کے اوپر ہے، یہ نہ گر جائے، کیونکہ اس سے اپنی جان کی فکر تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلا، بازار میں گزرتا گیا، اور اس کا اب لوگ ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، وہ شخص گزرتا جا رہا ہے پادری صاحب۔ اور جب وہ گزرتا جا رہا ہے وزیر، تو وہ اسی فکر میں ہے کہ اس بالٹی میں سے، اس ٹب میں سے پانی نہ گر جائے، اگر پانی گرے گا تو یہ پیچھے جو سپاہی ہے یہ مجھے مار دیں گے۔ اور جب وہ گزرتا بڑی مشکل سے اس نے شہر کا چکر لگایا اور واپس وہ اس جگہ پر آ گیا، بادشاہ کے پاس۔ بالٹی کو نیچے اتارا گیا، پانی کو دیکھا گیا پورا ہے، تو اس سے بادشاہ نے سوال پوچھا، کہا کہ کیا آپ نے دیکھا دنیا کیسی ہے، دنیا کے حالات کیسے ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے؟ بادشاہ سلامت، میں نے کیا دیکھنا تھا، میری توجہ تو اس بات میں لگی ہوئی تھی اس میں سے پانی نہ گر جائے، اس میں سے پانی آپ نے خود ہی کہا تھا اگر اس میں سے پانی گر گیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، تو مجھے تو اپنی جان کی فکر تھی اور میں نے نہیں دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں۔
بادشاہ نے کہا یہی راستہ بازی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ راستہ بازی ہے، کیونکہ تجھے اپنی نجات، اپنی زندگی اسی طرح دنیا میں سے گزرتے ہوئے بچانی ہے. اگر تو سب دنیا میں سے جو وقت تیرے پاس ہے تو گزر رہا ہے اور تو اپنی نجات کو اور راستہ بازی کو، پاکیزگی کو جو خدا نے تجھے دیا ہے اگر تو محفوظ رکھتا ہے، اور جب تو واپس آئے گا تو تب تجھے انعام ملے گا. ہاللیلویا. تب تجھے انعام ملے گا. شاید راستہ بازی کو ہم نے بڑی چھوٹی چیز سمجھ لیا ہے. ہم نے راستہ بازی کو شاید اتنا سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کوائر میں نام ہے، کوائر میں بہن کا نام ہے، اس بھائی کا نام ہے، یہ ڈھولک بجاتا ہے، یہ طبلہ بجاتا ہے، یہ کانگو بجاتا ہے، یہ فلاں کام کرتا. ہم کہتے ہیں راستہ بازی ہے جی، میرا چرچ میں نام لکھا ہوا ہے، میں فلاں شخص ہوں جو سیکیورٹی پر ہوں اور میری چھوٹی سی خدمت ہے. یہ صرف اتنی بات راستہ بازی نہیں ہے. یہ راستہ بازی نہیں ہے کہ ہم چرچ میں جاتے ہیں. یہ راستہ بازی نہیں ہے کہ میرا نام مسیح میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. صرف اتنی بات راستہ بازی نہیں ہے. راستہ بازی یہ ہے کہ میں زندگی کیسی گزارتا ہوں. راستہ بازی یہ ہے کہ میں خدا کے ساتھ جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے، جو عہد کیا ہے، جو وعدہ میں نے خدا کے ساتھ کیا ہے کہ اب میں خداوند تیرے ساتھ چلوں گا تو مجھے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا. دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیسے چلتی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں. آج موبائل ہیں، میڈیا ہے، بہت کچھ ہے اور لوگ اسے دیکھتے بھی ہیں، اور پھر یہ المیہ ہے کہ لوگ وہ بننا چاہتے ہیں. لوگ وہ بننا چاہتے ہیں جو دنیا ہے. پر کلیسیا جو ہے یہ دنیا نہیں ہے. کلیسیا ہے، دنیا دنیا ہے. ہاللیلویا. آپ فرق ہیں، آپ الگ ہیں. آپ وہ ہیں جو کشتی کے اندر ہیں. آمین. آپ وہ ہیں جو کشتی کے اندر ہیں اور آپ کے چوگرد پانی ہے. پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے تو کشتی محفوظ ہے. اگر اس میں پانی آ جائے تو کیا وہ کشتی محفوظ رہ سکتی ہے؟ وہ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی. تو نوح کی طرح اگر آپ راستہ بازی کا اپنے چناؤ کیا، مجھے خوشی ہے آپ دعائیں عبادت کر رہے ہیں، مگر میں معیار آپ کو بتا رہا ہوں. ایماندار کا معیار یہ ہے کہ وہ دنیا میں سے گزرے، دنیا میں رہے، پر اس کا معیار یہ ہو کہ خدا خود کہے یہ میری نظر میں مقبول ہے. یہ کلیسیا، یہ لوگ، یہ ایماندار، یہ میرے دل کے قریب ہیں. آپ کو پتا ہے خدا نے چند لوگوں کے بارے میں کہا. داؤد کے بارے میں خدا نے کہا میرے دل کے موافق مجھے شخص مل گیا. داؤد نے نہیں کہا کہ خدا مجھے بادشاہ بنا دے. اگر آپ دل کے موافق ہوں گے، راست بازی آپ کی خدا کے معیار پر ہوگی، وہ خود آپ کو بادشاہ بنا دے گا. آپ کو خدا سرفراز کرے گا. سرفرازی کے لیے، ترقی کے لیے، بڑھنے کے لیے، آگے ہونے کے لیے خود جستجو کرنا چھوڑ دیجیے. راستہ بازی کو ثابت کرنے کے لیے جستجو کرنا چھوڑ دیجیے. کئی بار ہم یہ کرتے ہیں، ہم اپنی راستہ بازی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اونچی دعا دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں. ہم دوسروں سے زیادہ اچھے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. یہ بھی راستہ بازی نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے گا اگر باتیں آپ کے خلاف جا رہی ہوں، مگر یاد رکھیے گا یہ ساری باتیں صرف راستہ بازی نہیں ہے. راستہ بازی کردار ہے. راست بازی کردار ہے. اور ایک بڑے اچھے خادم نے کہا، اس نے کہا اگر آپ کوئی اپنی راست بازی کو دیکھنا چاہتے ہیں تب آپ دیکھیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو کبھی اکیلا بھی ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اکیلے ہوتے ہیں کبھی کبھی. ہاں، ہر وقت نہیں ہم لوگوں میں رہتے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب آپ جیسے ہیں آپ اصل میں ویسے ہیں. بات سمجھ گیا؟ تب آپ جیسے ہیں، تب آپ کیا سوچتے ہیں، تب ہم کیا خیال کرتے ہیں، تب ہماری طبیعت کیا ہو جاتی ہے. لوگوں کی طبیعت بدل نہیں جاتی. آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوگی. اور یہ کیا ہے؟ وہ راستہ بازی نہیں ہے جو ہم لوگوں کے سامنے ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ راستہ بازی نہیں ہے. راستہ بازی وہ ہے جو آپ الون، اکیلے کہیں پر ہیں، آپ کسی ویرانے میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ پر خدا کا خوف طاری ہو. آمین. آپ پر خدا کی حضوری رہے. آپ داؤد کی طرح بیابانوں میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے جب آپ پرستش کر رہے ہو تو آخ ہے میری جان مبارک ہو.
जो कुछ मुझ में है खुदावंद को मुबारक कहे। जब आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये है रास्तबाजी। और नूह के बारे में पहली बात जो खुदा ने तस्दीक की, कहा कि ये मर्दे रास्तबाज है। ये क्या है? रास्तबाज शख्स। जब खुदा ने इसे रास्तबाज कहा तो खुदा आपको गहरे तौर पर जब तक परख नहीं लेता तब तक हम रास्तबाज नहीं बन सकते। दूसरी बात, अपने जमाने के लोगों में बेऐब। आप कहेंगे जनाब पाली साहब ये तो मुमकिन नहीं है, देखिए हमें दुनिया में रहना है, ये तो नहीं हो सकता कि हम दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएं। खुदा का बंदा पौलुस कहता है दुनिया से निकलने के लिए नहीं कहा गया, हमें ये नहीं कहा गया अलग से कोई जगह बना लें और वहां चले जाएं। हम इस दुनिया में रहेंगे पर इस दुनिया जैसे काम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं, आज कुछ लोगों में शायद ये तालीम भी हो, कहीं पर ये तालीम भी दी जा रही हो, कोई बात नहीं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोल लेना कोई बात नहीं है। क्या आप इसी बात पर यकीन रखते हैं? किसी की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोल देना चाहिए? क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे आपके मसले और जो हम दुनिया की तरह करते हैं, कारोबार में झूठ बोलना ठीक है, जायज है? तो जो कीजिए भाई, क्या कारोबार में झूठ बोलना ठीक है? वो जायज है? वो तो कारोबार है ना। घर में आके या चर्च में आके सच बोलेंगे, मगर जब काम पे होंगे वहां तो झूठ बोला जा सकता है। ये जो बातें हैं ये असल में खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। दुनिया में रहें, काम पर जाएं, आपके काम पर, आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर लोग कहें इसकी तबीयत, इसकी जिंदगी, इसका किरदार बाकी लोगों से फर्क है। ये है खुदा के हुजूर में रास्ता। ये है वो किरदार जो खुदा चाहता है। वो अपने जमाने के लोगों में दूसरों से बेऐब निकला, ऐसा शख्स जिसमें ऐब नहीं था और वो खुदा की मर्जी पर था। और तीसरी बात और आखिरी बात, नूह खुदा के साथ साथ चलता था। किसके साथ चलता था? ये भी वही पॉइंट है। कभी कभी हम सोचते हैं शायद जब दुआया इबादत हो, जब पादी साहब को खास इबादत रखेंगे तब हम प्रस्तिश भी करेंगे, गीत भी गाएंगे, बाकी दिनों में हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए। जैसे दुनिया कर रही होगी ना हम वैसे करेंगे। मगर नूह का आप किरदार देखिए, लिखा है कब वो खुदा के साथ चलता था? साल में 1 बार, साल में 10 बार, साल में 20 दफा। वादी साहब कितना टाइम? वो मुसलसल खुदा के साथ चलता रहा, मुसलसल। और आज मेरे लिए और आपके लिए चैलेंज है, और वो चैलेंज क्या है? हमें खुदा की नजर में मकबूल होना है। अब वो वक्त आ चुका है, कश्ती तैयार हो रही है, और मैंने बताया था लोगों को ये आपकी कश्ती है। ये चर्च आपको दिया गया, हर एक इलाके में हर जगह पर एक कश्ती तैयार हो रही है और उसमें लोगों को दावत दी जा रही है। पादी साहब, पादी तारक साहब दावत दे रहे हैं, ये आपके लिए नूह है। आमीन, तालियां बजा दी, ये नूह है। दावत दे रहे हैं, आए बहन जी, भाई जी आए, ये खुदा का इंतजाम है, ये आपके लिए कश्ती है। आए और इस जगह पर आकर आपको उस तूफान से, उस मुसीबत से, उस सारी मुश्किल से रिहाई मिल सकती है। चर्च, खुदा के लोग, ईमानदार जहां पर जमा होते हैं, ये वो जगह है जो आज आपको बचा रही है। हालेलुया। तो हमें 3 काम करने हैं। पहली बात, अगर हम खुदा की नजर में मकबूल होना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसे खुदा पसंद करे, तो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें। कैसी जिंदगी? फिर से दोहराएंगे, कौन सी जिंदगी? और कैसी रास्तबाजी? एक काम में नहीं, हर काम में, हर रोज, हर दफा, हर मुश्किल में, हर परेशानी में एक ही हो कि मैंने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। दूसरी बात, लोग जो मर्जी करते रहे, लोग जिस तरह मर्जी चलते रहे, लोगों के पीछे मत चलें, लोगों के रवैये पर मत चलें, मीडिया के, दुनिया के रवैये पर मत चलें, उस रवैये पर चलें, उस चीज पर चलें जो आपको कलाम कहता है। हालेलुया।
اس کے مطابق چلیں، اس کے پیچھے چلیں، کلام کے پیچھے چلیں تو آپ آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے، دنیا کے پیچھے جائیں گے تو آپ غلط جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ آمین۔ اور تیسری بات، اگر آپ خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، مسلسل خدا کے ساتھ چلیں۔ ہر روز اگر آپ نے اپنی دعا کا ٹائم نہیں رکھا، روز ڈیلی، تو اس کو تیار کریں، یہ شیڈول بنائیں کہ آپ نے ہر روز خدا سے بات کرنی ہے، آپ نے ہر روز خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، آپ نے ہر روز خدا کے حضور میں جھکنا ہے۔ اگر آپ اپنے باپ سے، اپنے خداوند سے کبھی کبھی ملاقات کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی واقفیت اس سے کم ہوگی۔ وہ شخص جو ڈیلی ملاقات کرتا ہے اس کی واقفیت زیادہ ہوتی ہے۔ آمین۔ اور وہ زیادہ جانتا ہے خدا کے بارے میں۔ اگر آپ خدا کو زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈیلی خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، دعا کرنی ہے، ورشپ کریں، پر دل سے کریں۔ ورشپ کے بارے میں اگر 2-3 باتیں آپ سننا چاہیں، ورشپ جو ہے یہ ساز نہیں ہے صرف۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی شخص کو یہ ساز زیادہ اچھے بجانے آتے ہیں، وہ ورشپر ہے اور لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہ بڑا مشہور گائک وہاں پر بڑے گانے والے تھے، میں نے بھی گانا تھا وہاں پر، مجھے بھی موقع ملا۔ جب میں وہاں پر گیا، وہ لوگ جو نشہ کر رہے تھے وہ باہر اپنی سگریٹ بیگ وغیرہ بجاتے اور ان کے نام کے ساتھ گوسپل سنگر آئیں گے، جی فلاں شخص ہے گوسپل سنگر۔ میں حیران ہو رہا تھا یہ کون سی گوسپل ہے جس کا یہ سنگر ہے، یہ کون سی ایسی خوشخبری ہے جس کا یہ پرستار ہے، یہ کیسا پرستار ہے اسے یہ نہیں پتا کہ خدا ایسے لبوں کی قربانی قبول نہیں کر رہا۔ پرستش کیا ہے؟ آپ کو کوئی ساز نہیں آتا، آپ کو تالی بھی اچھی بجانی نہیں آتی، پر آپ کا دل خدا کے ساتھ صحیح ہے۔ آمین۔ یہ ورشپ ہے، ورشپ جھکنا ہے، ورشپ جھک جانا ہے، ورشپ مٹ جانا ہے خدا کے سامنے، اتنا مگن ہو جانا ہے خدا خود آپ کے سامنے آ جائے، خدا خود آپ سے بات کرنے لگ جائے اور کہے سیمون سے جا ان لمبے قد والے لوگوں کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہے جس کو میں نے چنا، میرے دل کے موافق جو شخص ہے وہ تو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، وہ میرے دل کے موافق ہے۔ پرستش کریں، ایسا خدا کے ساتھ چلے کہ آپ کو خدا خود پسند کرے۔ ہم تو چاہتے ہیں مجھے یہ جگہ پسند ہے، ہر شخص کو ادھر ہو، بڑا ہمارا رتبہ ہونا چاہیے، ہمارا بہت بڑا نام ہونا چاہیے، اس کی فکر نہ کریں۔ آپ خدا کے نام کو اونچا کریں، جتنا آپ خدا کے نام کو اونچا کریں گے آپ کا نام اس کے ساتھ ہی چلتا جائے گا۔ آمین۔ خدا آپ کو عزت دے گا، خدا آپ کو استعمال کرے گا، خدا آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ وقت ہے آج ایک عہد کرنے کا، ایک عہد کرنے کا۔ خدا میں پورے دل سے، میری توجہ کے ساتھ بات سنیے، میں پورے دل سے تیرے ساتھ چلوں گا۔ آمین۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جب تک خدا زمین پر آپ کو رکھتا ہے، پورے دل سے، آمین، پوری جان سے، پوری طاقت، جو کچھ ہم میں ہے اس کے ساتھ اس کے نام لگا دیں۔ آمین۔ ہمارے پاس اگر یہ کہیں جائیداد، یہ جائیداد، فلاں جائیداد، یہ چیز، اس کی خدا کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کے خداوند میں اپنی گاڑی تیرے نام لگاتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کہے خدا آج کے بعد میری آواز تیرے نام لگ گئی، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ آج کے بعد اس منہ سے اب گالی نہیں نکلے گی، اس منہ سے تیری ورشپ ہوگی۔ اے خدا آج کے بعد یہ آنکھیں میں نے تیرے نام کر دی، اب میں دنیا کے ان چیزوں کو جو مجھے گمراہ کرتی ہیں میں ان کو نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد میں تیرے کلام پر نگاہ رکھوں گا۔ ہاللیلویہ۔ میں تیرے کلام پر نگاہ رکھوں گا۔ اگر کچھ خدا کو دینا ہے تو ایسا کچھ دیں۔ خدا میں آج سے یہ دل تیرے نام کرتا ہوں۔ آمین۔ کتنا دل؟ اینا بڑا ہوئے، اینا کو خدا، باقی کس کا؟ سارے دل سے۔ کتنا؟ سارا دل خدا کو دے دیں اور وہ آپ کو برکتوں سے بھر دے۔ آمین۔ مال کے لیے، پیسے کے لیے، چیزوں کے لیے فکر نہ کریں، یہ خدا کی بلیسنگ ہے، یہ آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ اور ایک آخری بات میں کرنے لگا ہوں، سنیے،
خدا کے کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل میں، اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تم کو مل جائیں۔ سوائے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ وقت ہے، آج ایک عہد کے ساتھ دعا کریں، خدا میں پورے دل سے، خالص دل سے تیری پیروی کروں گا۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ سب دعا میں جھک جائیں۔